راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں گرمی بہت زیادہ ہے اور ہر کسی کی زندگی پر یہ موسم اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے سال کچھ مزدوروں نے کام کیا تو ہم نے انہیں فری ہینڈ دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ صبح سویرے آ کر اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور ہماری طرف سے 12 بجے آپ جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سے 2 گھنٹے جو بچیں گے وہ آپ 4 بجے کے بعد کام کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے تو اپنے وقت کو ترتیب دے لیتے ہیں تو یہ جو گرمی کا موسم ہے اس کی شدت سے ہم بچ سکتے ہیں اور اس کے مضر اثرات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ یعنی کام بھی سب کا چلتا رہے گا، زندگی رواں دواں رہے گی، اور موسم بھی جو ہے جو کہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے وہ بھی اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ برکات سے نوازے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے، پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں، تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ اس کے آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو برکت سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کا پاک کلام ہمارے پاس ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی میں شامل کروں گا حسب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے آپ کے میسیجز اور خطوط۔ علی رضا صاحب کا میسیج ہے اس وقت میرے سامنے۔ لکھتے ہیں، السلام علیکم، پروگرام راہ زندگی پیارے بھائی جوشوا صاحب کی پیار بھری آواز میں سماعت فرمایا۔ آغاز دعا سے کیا گیا اور پھر اسی طرح سے جو انہوں نے آئس کریم والا واقعہ سنایا کہ وہ جو چھوٹا دکاندار تھا کتنی ایمانداری سے آئس کریم بیچ رہا تھا، اسی طرح سے جو بات کی کہ چھوٹے دکانداروں کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہے، یہ بات سن کر بہت اچھا لگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک سن کر، حمدیہ گیت سن کر دل کو سکون ملا اور راحت ملی۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے خط آیا ہے عبد الغفور کیسر کی جانب سے، غلام سرور بلوچ، طاہر منیر طاہر، امجد خان اور چودھری فہیم نور صاحب کی جانب سے۔ بڑی اچھی لکھائی ہے جی، اور مختلف رنگوں کا استعمال کیا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس خط کو دیکھ کر، تو آئیے اسے پڑھتے بھی ہیں۔ سلام خلوص و عقیدت، امید ہے آپ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ جی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم خیریت سے ہیں، آپ کو بھی بہت بہت سلام۔ آپ لکھتے ہیں، عادل مشتاق اور شزرا ایمان کا پیش کردہ پروگرام راہ زندگی ہمارے کانوں میں رس گھول گیا۔ سلام و دعا کے بعد ابتدائی گفتگو مستقل مزاج رکھنے والے اور پازیٹیو سوچ کے حامل لوگوں کی بات کی گئی جو کہ نہایت عمدہ اور قابل توجہ تھی۔ تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت دعا پر میری کان دھر اے خدا سن کر بہت برکتیں حاصل ہوئیں۔ آج بھی امجد خان، اسد مراد، رانا حارث اور ماسٹر محبوب کے خط پسند آئے، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا کہ فہد کی آپ بیتی بھی قابل توجہ تھی اور سبق آموز تھی۔
اس لیए दिल को भा गई। आखिर में वक्त दुआ हम भी आपके साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सतलुज एंड बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब के तमाम दोस्तों का। सदा खुश रहें, सदा सलामत रहें। इसी तरह से मैसेज आया है अमजद खान, हकीम सदीक माखा, आयशा खान, अलीना खान, एहसन खान और तहसीन फातिमा की जानिब से। आप लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम राह जिंदगी प्यारे भाई जोशुआ बशीर साहिब की प्यार भरी आवाज में समाअत फरमाया। प्रोग्राम का आगाज अच्छी अच्छी बातों से और दुआओं से किया गया, और जो ये बात की गई कि हर बंदा परेशान नजर आता है लेकिन हम सबको खुदा पर नजर रखनी चाहिए, ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ तिलावत कलाम पाक और फिर हमदिया गीत सुनकर दिल को सुकून मिला और राहत मिली। शुक्रिया जी। इसी तरह से आप हमें लिखते रहिए, हमें भी आपके खुतूत पढ़ के, मैसेजेस पढ़ के खुशी मिलती है। मलिक सजाद अहमद साहिब हैं मियाँ चन्नू से। लिखते हैं मोहतरम जनाब अमजद रशीद साहिब तस्लीमात। उम्मीद है खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे। पीसीआरएम के तमाम प्रोग्राम्स सुनना मेरा पुराना शौक है। ये प्रोग्राम हमारी रूहानी तस्कीन करते हैं, हमारी तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं और रूहानी तस्कीन का बायस है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक सजाद अहमद। असद मुराद साहिब हैं, गांव का नाम कौशिक है, तहसील है बलेदा, जिला केच और सूबा है बलूचिस्तान। लिखते हैं जनाब आकाश इमानुअल साहिब, मोहतरम अमजद रशीद साहिब और जोशुआ बशीर साहिब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बादल सलाम अर्ज है कि मैं अपने खानदान के साथ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह खैरियत से होंगे। आमीन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ ड्राई फ्रूट जैसी सेहत बख्श चीजों पर खर्च करने से लोग हिचकिचाते हैं, हालांकि ये चीजें जिस्मानी तंदुरुस्ती और तवील मुद्दती फायदे का जरिया बनती हैं। दूसरी तरफ महंगे होटलों में एक वक्त का खाना या दोस्तों के साथ मिलकर पिज्जा वगैरह खाने में लोगों को कोई झिझक महसूस नहीं होती, बल्कि अक्सर फख्र महसूस करते हैं। ये रवैया हमारी तरजीहात के बिगाड़ की अलामत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छे लफ्जों में आपने तबसरा किया है प्यारे भाई। मुझे आपके इलाके का नाम बहुत पसंद है और आप भी जाती तौर पर बहुत अच्छे हैं। खुदावंद आपको इसी तरह से खुश रखे। ये थे जी आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। अर्ज करता चलूं कि जरूर हमें लिखा कीजिए, हमें अच्छा लगता है जब आप हमें फीडबैक देते हैं। खत लिखकर पोस्ट करने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए नंबर है 0316 74 77 655। फिर से बोल रहा हूँ 0316 74 77655। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और यूट्यूब चैनल है PCRM TV के नाम से। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामाइन, आज हम प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में खुदा ताला की इस हिकमत के बारे में जानेंगे कि कैसे बगैर किसी लेबोरेटरी टेस्ट के हमारी जुबान संगीन अमराज की तशखीस में मुआवनत करती है। सामाइन, जुबान हमारे मुंह में एक उज़्व है जो कि ज़ाहिरी तौर पर तो बोलने, खाना चबाने और जायके के फर्क को परखने की सलाहियत फराहम करती है, लेकिन जहां हमारी जुबान ग़िज़ा के मुख्तलिफ लताइफ को तय करती है तो वहीं पर ये मुख्तलिफ मादों की कैफियत को भी जाहिर करती है। सामाइन, जुबान के जरिए से मुख्तलिफ अमराज की तशखीस का अमल सदियों से चीन और एशियाई मुमालिक समेत मगरबी दुनिया की तिब्बी माहिरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि कम लोग जानते हों कि हमारी जुबान का दिमाग और दीगर अहम अज़ा से बहुत करीबी ताल्लुक होता है, जिसकी वजह असाबी गुज़रगाहें हैं और इसलिए जिस्म में पैदा होने वाली हर एक खराबी को जुबान के जरिए जाना जा सकता है। सामईन, ये बात सोचने में भी कैसी हैरानकुन महसूस होती है कि इंसान फक्त अपना मुंह खोलकर बस जुबान को बाहर निकाले और इसी एक अमल से किसी भी संगीन मर्ज का पता लगा लिया जाए। ये कैसी हैरत अंगेज हिकमत है।
تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں زبان کی حیثیت ایک ایسے عضو کی ہے جس کی مدد سے ہم تمام جسم کی صحت جان لیتے ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والی معلومات اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ہماری یا ہمارے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اس حوالے سے زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی زبان کا پہلا حصہ، درمیانی حصہ اور اس کا پچھلا حصہ۔ سامعین، اگر ہمارا معدہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہو اور ساتھ ہی جسم کے دیگر اعضاء صحت مند ہوں تو زبان کا رنگ سرخی مائل ہونے کے ساتھ اس پر سفید کوٹنگ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے نظام انہضام کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور اگر ہماری زبان پر صرف سفید رنگ کی موٹی تہ موجود ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا جسم صحیح طور پر کام نہیں کر رہا اور کہیں نہ کہیں آپ کی صحت میں مسئلہ درپیش ہے۔ لیکن اگر زبان پر لگی تہ پیلے رنگ کی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جسم میں بہت زیادہ گرمی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے نیم سفید زبان ہمارے معدے کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے رفع حاجت میں تکلیف، شدید سردی کا لگنا، بہت زیادہ تھکاوٹ اور پیٹ میں درد ہو سکتی ہے۔ اگر زبان پیلی اور خشک ہو تو یہ جسم میں خون کی کمی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ علامت مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، جبکہ زبان کی سرخ چمکدار رنگت ہمارے جسم میں شدید انفیکشن کی جانب اشارہ ہے۔ سامعین، بعض اوقات ابتدا میں زبان کی نوک سرخ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے تو زبان کا بقیہ حصہ بھی سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس پر سرخ دھبے بھی بننے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے بے خوابی اور بے چینی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر زبان کی دونوں اطراف سرخ ہوں تو اس کی وجہ بہت زیادہ مسالے والی غذاؤں کا استعمال اور الکوہل ہے۔ اس قسم کی زبان کا مطلب ہے کہ ہماری انتڑیوں میں خرابی ہے اور ساتھ ہی جگر میں گرمی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوران خون میں خرابی، وٹامن کی کمی اور گلے کی خرابی کی جانب اشارہ کرتی ہے، جبکہ بعض اوقات زبان جامنی رنگت بھی اختیار کر لیتی ہے، اور زیادہ اس طرح کی زبان ان خواتین میں دیکھنے کو مل سکتی ہے جنہیں مخصوص ایام کے دنوں میں تکلیف ہو۔ اس کی بہت بڑی وجہ جسم میں وٹامن B2 کی کمی بتائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو جسم میں مسلسل درد کا شکار ہوں، ان کی زبان کا رنگ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ سامعین، زبان کی نیلی رنگت انتہائی خطرناک بیماریوں کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور اس کا جلد علاج کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح کی رنگت کی وجہ دل یا نظام تنفس میں خرابی ہے، اور اس طرح کی زبان کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری، دمہ، دل کی خرابی اور یہاں تک کہ نمونیا بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ سامعین، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہماری زبان سیاہ رنگ کی ہو جائے، لیکن اس کی کچھ وجوہات میں تمباکو کا استعمال، خراب اور گندے دانت، سانس کی بدبو اور مخصوص ماؤتھ واش کا استعمال ہو سکتا ہے۔ سن رہے تھے سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے موسم کے اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ابھی ان دنوں سوشل میڈیا پر دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ دوست نوجوان وہ مل کر پہاڑی علاقوں کا سفر کر رہے تھے، گاڑی خود چلا رہے تھے اور وہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کسی بھی طرح کی احتیاطی تدابیر پر عمل ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم خود ہی سارا کچھ کر لیں گے۔ ظاہری بات ہے نقصان ہوا، اس کے ذمہ دار وہ از خود ہے۔ اسی طرح سے بہت سے نوجوان جنہوں نے ٹریفک قوانین میں ڈرائیو کرتے ہوئے احتیاط نہیں برتی، وہ اپنے بھی نقصان کا سبب ٹھہرے اور بہت سی دوسری زندگیوں کو بھی انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ ہمارے ہاں گزشتہ دنوں یوں ہوا کہ ایک ٹریکٹر ٹرالی وہ پھاٹک سے گزر رہی تھی، ڈرائیور جو ہے اس کو پتا بھی ہے کہ دور سے ٹرین آ رہی ہے،
لیکن اسے یہ تھا کہ میں جلدی جلدی نکل جاؤں گا. وہ نہیں نکل پایا، لہٰذا اس نے جلدی سے پن نکالی اور ٹریکٹر نکال کر بھاگ گیا. ٹرالی جو کہ اینٹوں سے لدی تھی وہیں رہ گئی، اور جب وہ ٹرین اس سے ٹکرائی، خدا کا شکر ہے جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن مالی نقصان ہوا. پٹری بھی اکھڑی، مسافر زخمی بھی ہوئے اور کتنی زیادہ پریشانی بھی ہوئی. یہ کیا ہے کہ جب ہم ماحول کو سامنے نہیں رکھتے اور سارے معاملات کو نہیں دیکھتے اور اس کے مطابق ہم احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتے اور اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے مناسب لاہ عمل نہیں بناتے، تب پھر ہمیں اس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم جو شعور خدا نے ہمیں دیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اچھا لاہ عمل بنائیں کسی بھی طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے. باقی کام خدا کا، ان سب سے بالا پھر خدا کی ہستی ہے. وہ ممکن کو ناممکن اور ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے سلسلہ یوتھ ٹاک. پیارے سامعین کی خدمت میں سلام. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں. یوتھ ٹاک کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج جو ہمارا ڈسکشن ہوگا وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ سیکھنے کا سبب بنے گا. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فائقہ، جن کے ساتھ ہم آج متوازن غذا پہ ڈسکس کریں گے. تو فائقہ، کیا کہیں گی آپ متوازن غذا کے بارے میں؟ جی، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ متوازن غذا ہے کیا. تو متوازن غذا ایسی غذا کو کہتے ہیں جس کے اندر کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹ، وائٹامنز اور منرلز بہت وافر مقدار میں ہوتے ہیں. ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. ہمارے اعصابی نظام کو مضبوط کرتی ہیں، مطلب ہمارے مسلز جن کو ہم پٹھے بھی کہتے ہیں ان کو مضبوط بناتی ہیں. تازہ ہیموگلوبن کو یہ پیدا کرتی ہیں، مطلب ہمارے جسم کے اندر نئے خون کی جو ہے وہ نشو و نما ہوتی ہے، نیا خون بنتا ہے. ہماری ہڈیوں کو یہ کیلشیم مہیا کرتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی قسم کی غذا کا استعمال کرتے ہیں. یوزولی پاکستان کے اندر لوگوں کو اس قدر اویئرنس نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو لینا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ان سب کو لیں گے تبھی ہم بہت ساری بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں اور تندرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں. آپ نے ہیموگلوبن کا نام لیا تو میں اپنے سامعین کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خون ہے، جو ہمارا بلڈ ہے، اس کی صحت کو ہم اسی پیمانے سے ناپتے ہیں کہ جتنا اچھا اور نارمل رینج میں ہمارا ہیموگلوبن ہوگا، جس کو ایچ بی کہتے ہیں نا، اکثر کہتے ہیں نا اپنی ایچ بی چیک کرواؤ. اگر ایچ بی کم ہے اس مقررہ لیول سے جو ماہرین نے مقرر کی ہے، سائنسدانوں نے، ڈاکٹرز نے، میڈیکل فیلڈ کے ایکسپرٹس نے، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خون میں وہ صحت نہیں، اس میں جو کچھ ہونا چاہیے. تو ایچ بی ہماری جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم ہر طرح کا کھانا کھائیں، اور میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک طرح کا کھانا پسند کرتے ہیں، مطلب جو انہیں پسند ہے وہ وہی کھاتے ہیں. اگر وہ کھائیں گے جو ہمیں پسند ہے تو پھر ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھائیں گے، اور ایک ہی طرح کی پھر جو نیوٹریشن یعنی غذائیت ہے وہ ہمارے جسم میں جائے گی، اور پھر وہ باقی غذائیت جو ہمیں چاہیے وہ ہمارے بدن میں جب نہیں جائے گی تو پھر ہم کمزور ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. ایک پلانٹ کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، اس کو سن لائٹ بھی چاہیے، اس کو پانی بھی چاہیے، اور اس کو خوراک بھی چاہیے جو ہم آرگینک ڈالتے ہیں اکثر مٹی کے اندر مکس کر کے. تو یہ ساری چیزیں پودے کو چاہیے ہوتی ہیں گرو کرنے کے لیے، ایک درخت بننے کے لیے، پھل دینے کے لیے. تو اسی طرح انسان کو بھی ورائٹی آف فوڈ جو ہے وہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ اگر پودے کو صرف سن لائٹ ہی دیں تو وہ فنا ہو جائے گا، اگر صرف پانی ہی دیں تو وہ نہیں چل سکتا، وہ ودر ہو جائے گا، اور اگر صرف ہوا ہو تو پھر وہ خوراک کہاں سے لے گا. تو جو چیزیں پودے کو چاہیے وہ سب اس کو اس مقدار میں دینا ضروری ہے جس مقدار میں اس کو دی جاتی ہیں. قدرتی طور پر اس کو یہ چیزیں ملتی ہیں. لیکن اسی طرح اپنے بدن کو، اب جب ہم ایک اربن سیٹ اپ میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم، چونکہ وائلڈ میں تو جو چیزیں ہیں وہ ساری لوگ کھاتے ہیں اور انہیں مہیا ہوتی ہے، لیکن اربن سیٹ اپ میں انہیں ایک پلاننگ کے ساتھ بھی اور ایک اویئرنیس کے ساتھ لینا چاہیے. اور جتنی زیادہ یہ اویئرنیس ہوگی اتنا زیادہ ہم کمیوں سے، ڈیفیشنسی سے جو باڈی میں ہوتی ہیں بچ سکتے ہیں. ہاں جی، مزید ہم بات کریں گے کہ متوازن غذا کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں لینا ضروری ہیں. سب سے پہلے تو اس میں آ جاتا ہے کاربوہائیڈریٹس. کاربوہائیڈریٹس میں جیسے گندم ہو گئی، کہ اناج ہو گئے جس میں مکئی بھی آ جاتی ہے، جو بھی آ جاتا ہے.
تو کاربوہائیڈریٹس بیسیکلی جو ہے وہ ہماری باڈی کو بہت زیادہ انرجی دیتا ہے، بہت زیادہ توانائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کام کاج کرنے میں، دن بھر کی ساری جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے میں۔ کاربوہائیڈریٹ کے بارے میں ہم اپنے سامعین کو مزید بتا دیں کہ یہ نشاستہ جسے ہم کہتے ہیں، بالکل، اور یہ نشاستہ مختلف چیزوں میں سے مل سکتا ہے۔ یہ اناج میں سے بھی ملتا ہے، یعنی گندم اور چاول میں سے، اور یہ سبزیوں میں سے بھی، جیسے آلو ہے، شکرکندی ہے اور دیگر جو سبزیاں ہیں، اور کچھ پھلوں میں بھی ہمیں یہ نشاستہ ملتا ہے کاربوہائیڈریٹ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشاستہ ہمیں جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے، موٹا کر دیتا ہے، اور اس لیے وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی چیز سے مکمل اجتناب اگر کریں نہیں کر سکتے، تو ہمارا بدن اس کے لیے بنا ہے کہ وہ چیز اس میں وہ جائے گی، نشاستہ ہے چاہے، تو اس کے بغیر ہمارا مائنڈ پراپرلی ورک نہیں کر سکتا اور ہمارا باڈی فنکشن نہیں کر سکتا۔ تو پروٹین جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے اعصابی نظام کو مضبوط کرتا ہے، وہ ہمارے اندر جو ہے وہ نیا خون بھی بناتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پروٹین کے اندر دالیں آ جاتی ہیں، کالے چنے آ جاتے ہیں، سفید چنے، مچھلی، گوشت، انڈے، پھلیاں یا لوبیا، دودھ اور دہی بھی پروٹین کی ایک طرح سے اس کو ہم اچھے سے پروٹین کو ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، جو ہمارے پٹھے ہیں یہ بیسیکلی پروٹین سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے مسلز، اور نہ صرف مسلز کے لیے بلکہ میں آپ کے ساتھ اگری کروں گا کہ نہ صرف مسکولر ہیلتھ کے لیے بلکہ ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے بھی، اور خون کے لیے اور بلڈ کے لیے بھی پروٹین بہت ضروری ہے۔ اور نہ تو صرف گوشت میں سے ہی صرف لینا چاہیے اسے، اور نہ ہی اسے جو دالیں ہیں اور چنے انہی سے نہیں، بلکہ متوازن طور پر گوشت سے بھی اور دالوں اور چنوں سے بھی، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ پھلوں میں بھی پروٹین ہوتا ہے، اور ملک میں بھی ہوتا ہے، ڈیری پروڈکٹس میں، انڈوں میں بھی ہوتا ہے، اور سبزیوں میں بھی کچھ میں پروٹین ہوتا ہے۔ تو اوور آل خدا تعالیٰ نے سبھی کھانے کی چیزوں میں سبھی چیزیں رکھی ہوئی، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے تاکہ ہم غور کر سکیں کھانے پینے کی ان چیزوں پر جو ہمارے بدن کو طاقت پہنچاتی ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ سبھی کو پسند آیا۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں اور آپ سب سے اجازت چاہیں، جناب ایک بہت ہی اہم اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں ایک سوال پوچھا گیا تھا، اور وہ سوال تھا کہ چرچل جو کہ ایک مالدار شخص تھا، اس نے کسان کی نیکی کا صلہ کیسے دیا؟ تو جناب اس کا جواب تھا کہ چرچل نے نیکی کا صلہ اس طرح سے دیا کہ اس نے کسان کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ اس کے جوابات بہت سے دوستوں کی جانب سے موصول ہوئے، اور قرآن اندازی کے ذریعے جن کا نام منتخب ہوا ہے انعام کے لیے، وہ ہیں پرنس افضل شاہین صاحب۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے انعامی مقابلے میں شرکت فرمائی ہے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خدائے قادر مطلق ہمارے سبھی لسنرز کو بہت زیادہ برکت عطا فرما۔ جن کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، منت کرتا ہوں کہ ان کے تمام مسائل کو ختم کر دے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری جاتی رہے، کسی کا کاروبار بند ہو چکا ہے تو وہ بحال ہو جائے۔ گرمی کی شدت سے اے خدائے قادر مطلق ہم سب کو محفوظ رکھنا، بخش دے کہ ہمارے کام، ہماری ساری سرگرمیاں اس طرح سے ترتیب پائیں کہ ہم موسم کی شدت سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی زندگی کے پہیے کو بھی رواں دواں رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو۔ خدا حافظ۔